السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر احمد، اور آج آپ کے لیے ایک اسپیشل پروگرام لے کر آئے ہیں ای آواز ٹی وی پر۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کووڈ-19 دنیا بھر میں ایک پینڈیمک کی سچویشن اختیار کر گیا ہے، اور یہ وبا دنیا بھر میں بہت تباہی مچا رہی ہے۔ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ایک ایسے مہمان کو مدعو کیا ہے جنہیں کوئی پسند نہیں کرتا۔ جی ہاں، آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ جب کوئی انہیں پسند نہیں کرتا تو ہم نے انہیں مدعو کیوں کیا ہے۔ بیسیکلی ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو دنیا بھر میں انہوں نے تباہی مچائی ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ تو آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں کرونا وائرس سے۔ دل تو نہیں چاہتا آپ کو ایک منٹ بھی برداشت کیا جائے، لیکن پھر بھی بتائیے آپ کے مقاصد کیا ہیں؟ ارے میاں، تم پسند کرو یا نہ کرو، لیکن میرے وجود سے انکار نہیں کر سکتے۔ آج تم تو کیا، پوری دنیا دنیا داری کو بھول کر صرف میرے ہی بارے میں بات کر رہی ہے۔ یہ بتائیں کہ آپ کے ارادے کیا ہیں؟ یہ بتاؤ کہ تمہارے اعمال کیا ہیں؟ کیا مطلب؟ یہ میرے سوال کا جواب نہ ہوا؟ یہی تو تمہارے سوال کا جواب ہے۔ آج تم نے مجھے اس تباہی پر اتنا مجبور کر دیا کہ شاید تم اپنی غلطیوں کو سدھار سکو، اپنے رب سے توبہ اور استغفار کر سکو، اور گمراہی کے جس راستے پہ تم چل پڑے ہو، وہاں پر تمہاری آنکھیں کھولنا بہت ضروری تھی۔ آنکھیں کھولنا؟ مگر یہاں تو انسان سے دور ہوتا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو اکیلے مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ اچھا، تو یہ بات تمہیں سمجھ آ گئی۔ وہ کیا تھا جب تم خود ایک دوسرے کو نوچ رہے تھے، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچا رہے تھے، اور ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے میں خدا کو بھول گئے تھے، یہاں تک کہ آخرت کا نام بھی تمہیں لرزانے کے لیے کم تھا، اور تم انہی لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ یہ تو ہمارا اور ان کا معاملہ تھا، تمہیں کیا تکلیف تھی؟ نہ میاں، کوئی معاملہ بھی تمہارا اور اس کا معاملہ نہیں ہے۔ ہر معاملہ اسی سے منسوب ہے، اسی پہ شروع ہو کر اسی پہ ختم ہوتا ہے۔ تمہیں یہ احساس دلانا بہت ضرور تھا کہ زمین پر تمہیں ان لوگوں کی ضرورت ہے، یہی تمہارے غمگسار اور یہی تمہارے مسیحا ہیں، اور جب تم ان سے دور ہو جاؤ گے، ان کو چھونا تو کیا، ایک دوسرے کے سائے سے ڈرو گے، تب تمہیں پتا چلے گا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کیا ہے۔ مجھے تو کیا، ہم سب کو تم سے نفرت ہے۔ تم نے ہمارے راستے بیت اللہ اور مساجد جانے تک کے لیے روک دیے ہیں۔ بند کرو یہ تماشے۔ مساجد جن کو تم نے سوشل گیدرنگ کی جگہ بنا لی تھی، اور حد تو یہ ہے کہ مساجد میں بڑے بڑے اسکرین لگا دیے گئے تھے جہاں پر تم اپنے بزنس کی پروموشن کرتے تھے، اور اگر تم عبادت کی بات کرتے ہو تو اس کے لیے تمہیں کسی جگہ اور کسی وقت کی پابندی کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا خدا، تمہارا گاڈ، تمہارا بھگوان تمہارے یہاں موجود ہے۔ کیا تم حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھتے ہو؟ ہاں بالکل، میں پابندی سے نماز پڑھتا ہوں، اور زکوٰۃ، خیرات، اور خاص کر رمضان میں عبادت کا اہتمام کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تم میرے سامنے بیٹھے ہو، لیکن یہ وقت انفرادی عبادت کا نہیں ہے، اجتماعی توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے۔ تو مساجد میں ہم اجتماعی استغفار ہی تو کرتے تھے۔ ہاں کرتے تھے، لیکن اس تنہائی کو تم نے اپنے لیے خود چنا ہے۔ تم خود تنہائی میں اتنا اندر چلے گئے تھے کہ تم سب ایک دوسرے سے دور ہو گئے تھے، سب اپنے اپنے فونوں میں مگن، اپنی اپنی تنہائی، اپنے اپنے کونے بنا لیے تھے، کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں تھا۔ لیکن فون بھی تو ضروری ہے۔ تو جاؤ کرو آج اپنے انٹرنیٹ کا استعمال، ڈالو اپنے اپنے
स्टेटस कि आज तुम इतने तन्हा हो गए हो कि तन्हाई से डर गए हो। तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि आज मैंने बाप को बेटे से और भाई को भाई से मिलवाने में बड़ा काम अंजाम दिया है। लेकिन आज तुमने हमारी सारी सोशल एक्टिविटीज खत्म कर दी हैं। सोशल एक्टिविटीज? तो जाओ डालो अपने अपने स्टेटस इंटरनेट पे कि आज इस तन्हाई ने तुम्हें डरा दिया है, तुम्हारे दिल को लर्जा दिया है और तुम खुद इस तन्हाई से खौफजदा हो गए हो। वो कैसे? तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि आज बाप को बेटे से और भाई को भाई से नजदीक कर दिया है। और रहा जहां तक इबादत का ताल्लुक, तो तुम्हारा अल्लाह, तुम्हारा गॉड, तुम्हारा भगवान तुम्हारे अपने अंदर मौजूद होना चाहिए। इसके लिए तुम्हें किसी मस्जिद, किसी गुरुद्वारे, किसी चीज की जरूरत नहीं है। हर चीज तुम्हारे अंदर मौजूद है। तुम कौन होते हो हमारे खुदाओं के बारे में बात करने वाले? तुम अपने अमाल सही कर लो, मेरी मौत खुद ब खुद हो जाएगी। काश तुम मर ही जाओ। तुम मर ही क्यों नहीं जाते? तुम्हें क्या इल्म, तुमने इस दुनिया को तबाही के किस दहाने पर पहुंचा दिया है? आज भी तुम दुनिया की बात कर रहे हो। तुम वो गड़े भरने की कोशिश करो जो तुमने आखिरत के लिए कर दिए हैं। तुम अपने अमाल सही कर लो, मेरी मौत खुद ब खुद हो जाएगी। तुम अपने खुदा को खुश कर दो, फिर मैं तो क्या, पूरी दुनिया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरी मौत खुद ब खुद हो जाएगी। तो क्या यूं तुम हमारी जान छोड़ दोगे? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी जान छोड़ दूंगा। जिस दिन तुम्हारा रब तुमसे राजी हो गया, मेरी मौत को कोई नहीं रोक सकता। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो नाज़रीन, आज हमारे गेस्ट थे कोरोना वायरस। आई होप कि आप उनकी बातें आपको समझ भी आई होंगी और आप उस पर अमल भी करेंगे। ये वक्त है अल्लाह से इस्तग़फ़ार करने का, घरों पर रहने का। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ घरों पर रहें, अपने एक दूसरे का ख्याल रखिए, उन लोगों से बात कीजिए, उन लोगों को फ़ोन कीजिए जिनको आपने सालों से जो है वो फ़ोन नहीं किया और उनको इग्नोर कर दिया अपनी इस मसरूफ़ियत लाइफ में। यही वो टाइम है कि जब खुदा ने आपको टाइम दिया है उन लोगों से बात करने के लिए। तो इस टाइम को गनीमत समझ के इसका इस्तेमाल कीजिए, घरों पे रहिए और अपना ख्याल रखिए। मुझे, आमिर अहमद को और कोरोना वायरस तो अब यहाँ नहीं रहे, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।